اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بہت کرم نوازی کے ساتھ ایک بار پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر کا سفر نصیب فرمایا، اور میری بہنوں یہ حج کا سفر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حج کے مہینے کو، اس ذی الحج کے مہینے کو ہمارے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ یہ بہت بڑے دنوں میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو حرمت والا مہینہ، اس شہر کو حرمت والا شہر، اس جگہ کو حرمت والی جگہ قرار دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لوگوں، جس طرح یہ شہر، یہ دن، یہ مہینہ اور یہ جگہ تمہارے لیے حرمت والی ہے، اسی طرح میں تم پر تمہارے دوسرے مسلمان بھائی کی حرمت کو برقرار رکھنے کا حکم دیتا ہوں۔ تو میری بہنوں، آج اللہ کے اس گھر میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے قربانی کا مقصد بیان کریں گے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح سے اللہ کے گھر کی تعمیر کی اور کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانا۔ یہ تمام معاملات انشاءاللہ عز و جل آج مختصر الفاظ میں آپ تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، اور اگر کوئی اس ٹاپک پہ مزید آپ بات جو ہے وہ دیکھنا چاہ رہے ہوں، سننا چاہ رہے ہوں، تو آپ کمنٹس میں اس کا ضرور اظہار کیجئے گا۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں اور تمام دیکھنے والوں، نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا، جو کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عزت بھی دی ہے کہ آپ سب نبیوں اور رسولوں کے سردار ہیں، اور انسان ہونے کی حیثیت سے بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا رتبہ سب سے بڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرح آج جس ہستی کا ذکر کیے جا رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو جس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب بنایا، اس طرح ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خاص عزت دی، آپ کو ابو الانبیاء یعنی نبیوں کے باپ سے نوازا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی نسل میں بہت سارے نبی اور رسول پیدا ہوئے۔ سب سے پہلے حضرت اسماعیل آپ کی پہلی اولاد تھیں، جو کہ 86 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر کے آپ نے لی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسحاق کو پیدا فرمایا، جو کہ حضرت سارہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ یہ ان کے دو بیٹے تھے حضرت ابراہیم کے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دین ابراہیمی کو آگے لے کے چلے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب کا ذکر فرمایا نماز میں، وہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر بھی برکتیں ہیں اور رحمتیں نازل کرنے کی تلقین کی۔ اچھا جی، اب بات کرتے ہیں کہ حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق سے کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل چلی۔ تو حضرت اسحاق سے حضرت یعقوب، اور پھر ان سے حضرت یوسف، اور پھر حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، اور اس کے بعد پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آگے چلتے ہوئے ہمارے نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم اب سے کچھ 5000 برس پہلے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس وقت سے 5000 برس پہلے ملک عراق کی ایک بستی میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ کے والد کا نام آزر تھا، وہ بت بنانے کا کام کرتے تھے، اور یہ ہم پچھلی ویڈیوز میں بھی دیکھ چکے ہیں کہ بت پرستی کہاں سے شروع ہوئی۔ یہ قابیل کے دور سے شروع ہوئی، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا تھا۔ حابیل اور قابیل دونوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اور وہ قابیل کہ جس کی نسل میں سے ایک تارش نامی انسان تھا، جس نے بت بنانے کی روایت شروع کی، اور یہ انہوں نے اپنے بزرگوں کے بت بنائے، اور پھر وہاں سے بتوں کے سلسلے کی پوجا شروع ہوئی، اور پھر یہ پوجا اتنی پھیلی کہ بت پرستی اس قوم کے اندر رچتی چلی گئی۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس وقت ان کے والد کا باقاعدہ کاروبار بھی بت بنانے کا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت
ابراہیم علیہ السلام کو چونکہ اپنے لیے چن لیا تھا، اس لیے انہیں بت پرستی سے دور رکھا، اور انہوں نے اپنے اللہ کو پہچاننے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تلاش کیا۔ حق کو تلاش کرنے کے بعد انہوں نے اپنے والد سے اس بات کا انکار کیا کہ میں بتوں کی پوجا نہیں کرتا، میں اس خالص اللہ کو ماننے والا ہوں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا تھے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پرورش اسی گھرانے میں ہوئی جس کا پیشہ بت بنا کر فروخت کرنا تھا۔ اس زمانے میں ملک عراق میں نمرود نامی ایک ظالم بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ ایسا مغرور اور گمراہ تھا کہ اس نے اپنے بت بنوا کر مندروں میں رکھے ہوئے تھے، یعنی وہ خود کو خدا کہلاتا تھا، اور رعایا کو حکم دیتا تھا کہ ان بتوں کی پوجا کریں اور اسے ہی خدا مانیں۔ نمرود کے خوف کی وجہ سے عام لوگ تو پھر ایسا ہی کرتے تھے، لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے راستے کے اوپر پیدا فرمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی خاص مہربانی سے 9 عمری میں ہی رب کو پہچان لیا اور یہ بات سمجھ لی کہ نمرود جھوٹا ہے، وہ خدا نہیں ہو سکتا، خدا تو صرف اللہ ہے جس نے سب کو پیدا کیا ہے۔ نمرود کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ بہت ناراض ہوا، یعنی جب اسے پتہ چلا کہ آزر کا بھتیجا، یعنی آزر وہ جو خود بت بناتا ہے، اسی کا بھتیجا آج بتوں کو جھٹلا رہا ہے، تو وہ اس بات پہ بہت برہم ہوا، بہت ناراض ہوا، اور ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں طلب کر لیا اور ان سے بحث کرنی شروع کر دی کہ بتاؤ تمہارا رب کیا ہے۔ اور اس بحث کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں خوب آگاہ فرمایا۔ ہم تھوڑا سا تعارف لینے کے بعد قرآنی آیات کے حوالے سے انشاءاللہ عز و جل اس ٹاپک کے اوپر روشنی ڈالیں گے۔ پھر دونوں میں بحث شروع ہوئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ تمہارا رب کیا کر سکتا ہے، کیا کر سکتا ہے۔ تو قرآن مجید میں بیان کی گئی آیات میں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی اللہ عز و جل نہیں، اور یہی بحث حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شروع کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا اللہ تو وہ ہے جو مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے۔ یہ سن کر نمرود بولا انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں، میں بھی مار سکتا ہوں، یہ کام تو میں کر سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے قید خانے سے 2 قیدیوں کو بلوایا، جن میں سے ایک کو موت کی سزا ملنے والی تھی اور دوسرے کو اس نے آزادی کا حکم دے رکھا تھا، یعنی 2 اس کے مجرم تھے، اس کی عدالت میں لائے گئے تھے، جس کو ایک کو اس نے موت کی سزا سنا دی تھی اور دوسرے کو اس نے آزاد کر دیا تھا۔ اب اس نے واپس ان دونوں قیدیوں کو بلایا اور جس کو اس نے آزاد کرنے کا حکم دیا تھا اس کو مار دیا، اور جس کو اس نے قید میں ڈالنے کا حکم دیا تھا اس کو اس نے رہا کر دیا، اور آزادی کا حکم جاری کرتے ہوئے اس نے کہا کہ دیکھو میں بھی جسے چاہتا ہوں زندگی دیتا ہوں اور جسے چاہتا ہوں زندہ کر دیتا ہوں۔ اس پر بے عقل نمرود نے اپنی طرف سے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی، وہ لوگوں کی زندگی اور موت کو ہی خدائی سمجھتا تھا، لیکن اس کی یہ بات بالکل فضول تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس حالانکہ چھوٹی سی عمر کی ناسمجھی کی سیڑھیوں پر تھے، مگر اللہ نے ایسی فہم سے نواز رکھا تھا کہ آپ بولے میرا اللہ وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ قرآن مجید میں لکھا ہے یہ بات نمرود نے سنی تو وہ حیران رہ گیا، کیونکہ یہ بات اس کے بس میں نہیں تھی کہ سورج کو مشرق کی بجائے مغرب سے نکلنے کا حکم دیتا۔ اب یہاں پہ یہ ایک ایسی دلیل تھی جس نے اس کی تمام دلیلوں کو جھوٹا ثابت کر دیا۔ بحث میں ہارنے کے بعد اب ضروری ہو جانا چاہیے تھا کہ نمرود ایمان لے آتا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات مان لیتا، لیکن یہاں پر میرے اللہ عز و جل کی جو وہ آیات ہیں، ہم نے سورۃ بقرہ میں بھی کہا کہ انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو یہی حال تھا نمرود کا کہ اس کے باوجود یہ اپنی ڈھٹائی اور سرکشی میں اس قدر آگے بڑھا کہ اس نے ضد لگا لی اور اپنی ضد کے اوپر قائم رہا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ستانا شروع کر دیا۔ یہی کام شیطان نے کیا تھا کہ جب اس سے سجدے کا حکم ملا تھا تو اس نے بجائے کہ اللہ کا حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ سجدہ کرتا، بلکہ جب اس سے نافرمانی ہوئی اور اللہ نے اسے جو ہے وہ مردود قرار دیا تو وہ بجائے اپنی غلطی کی توبہ کرتا بلکہ وہ ڈھٹائی پہ آ گیا۔ اب یہی کام نمرود نے کیا، یہ بھی شیطانی کام کے پیچھے تھا، کیونکہ اس نے بھی جب ان کو اللہ کی
اس کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کروایا گیا تو اس نے ڈھٹائی کے ساتھ ان کو ستانا شروع کر دیا اور آپ کے لیے تدابیریں بننا شروع کر دیں، چالیں بننا شروع کر دیں، آپ کو آگ میں جلانے کا حکم دیا۔ اور جب آپ اللہ پاک کی مہربانی سے زندہ سلامت پھر اس آگ سے نکل آئے، کیونکہ آتش نمرود کے لیے بہت ساری لکڑیاں اکٹھی کی گئیں اور پھر ایک بہت بڑی عمارت میں لکڑیاں جوڑ کر ایک غلیل ایک درخت سے بنائی گئی اور اس کے ذریعے حضرت ابراہیم کو اس میں گرایا گیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام سے کہا تو جب فرشتے کو بھیجا گیا اور فرشتے نے کہا کہ اے ابراہیم تو اللہ کے حکم سے یعنی تو میرے پروں پہ سوار ہو جا، میں یہاں سے آپ کو لے جاتا ہوں، تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرا وکیل تو میرا اللہ ہے، و نعم المولا و نعم النصیر، وہ تو خوب ہی مولا ہے، خوب ہی مددگار ہے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آگ کو حکم دیا کہ کونی بارتم و سلام علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جائے ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں گلزار کی حالت میں رہے اور زندہ سلامت جب باہر نکل آئے تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے پھر ہجرت کرنا شروع کی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ اور اپنے بھانجے یا بھتیجے، دو روایتیں آئی ہیں، کہیں پہ ان کو بھانجا کہا گیا، کہیں پہ بھتیجا، تو بھتیجے کو لے کر حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ عراق کی طرف نکل آئے۔ اب عراق سے روانہ ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کئی علاقوں میں پھرتے پھراتے بہت سارے علاقے گھومتے ہوئے مستقل طور پر آ کے آباد فلسطین میں ہوئے، جو آج فلسطین کہا جاتا ہے۔ یہاں آپ کی دو بیویاں تھیں، ایک کا نام حضرت سارہ تھا اور ایک کا نام حضرت ہاجرہ۔ حضرت ہاجرہ ایک بادشاہ کی بیٹی تھی جو کہ حضرت سارہ کو تحفے میں دی گئی تھی، کیونکہ حضرت سارہ کو جب وہاں سے ہجرت کے دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بادشاہ کے ہاں قیام فرمانے کے لیے کہا تھا، تو چونکہ وہاں پر حضرت اس بادشاہ نے نیت خراب کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے فاسد ارادوں کو ناکام کیا، اور وہ جب ہارا تو اس نے پھر ان کو ہاجرہ دی، یعنی تحفے کے طور پر، اور یہ وہ ہاجرہ تھی جنہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت سارہ نے دیا تھا، اور پھر انہوں نے ان سے نکاح کیا تھا، اور ان میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ کے بیٹے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان دونوں یعنی حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو اس جگہ آباد کرنے کا حکم دیا تھا جس جگہ آج شہر مکہ آباد ہے۔ اور یہ بہت پیاری وفا کی کہانی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 86 سالوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹا دیتا ہے، اور پھر حکم دے دیتا ہے کہ ابراہیم جاؤ اس بیٹے کو جا کر اس پہاڑ کے اوپر جو آج صفا اور مروہ کے نام سے مشہور ہے وہاں چھوڑاؤ، جہاں پہ نہ کوئی سایہ ہے، نہ کوئی پانی ہے، نہ کوئی انسان بستا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ پیارے بندے خلیل وہاں پہ چھوڑ کے آ رہے ہیں، اور ہاجرہ پوچھ رہی ہیں ابراہیم کہ مجھے یہاں پہ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ آپ خاموش رہے، پھر یہی سوال ہوا، آپ خاموش رہے۔ جب تیسری دفعہ سوال ہوا تو کہا کہ نہیں، تو کہا پھر کیا اللہ کا حکم ہے؟ کہا ہاں۔ تو اس وقت حضرت ہاجرہ نے کہا کہ میرا اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعی ان کو ضائع نہ کیا، بلکہ اس جگہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آباد کیا، اور قیامت تک کے لیے اس شہر کو حرمت والا قرار دے دیا، اس جگہ کو حرمت والا قرار دیا، اس پانی کو زمزم بنا دیا جہاں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی لگی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس گھر کو اللہ تعالیٰ نے امن کا گھر، اس شہر کو امن کا شہر قرار دے دیا، اور اس قدر یہاں پہ امن کا حکم دیا کہ کسی جوں کا سکون بھی یہاں پہ نہ لگے۔ جس زمانے میں حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یہاں آئے، یہ علاقہ بالکل ویران تھا، نہ پانی تھا نہ سبزہ تھا، لیکن ان دونوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ چشمہ جاری کیا تھا، اور یہ بہت پیارا واقعہ ہے۔ اور کچھ عرصے میں ایک بستی آباد ہو گئی وہاں پر۔ پانی کا جو چشمہ جاری ہوا تھا وہ آج بھی موجود ہے، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، اس کا نام زمزم ہے۔ حج کرنے کے لیے جو لوگ مکہ تشریف لے جاتے ہیں وہ اس چشمے کا پانی تبرک کے طور پر ساتھ لاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی پیغمبر تھے، وہ اسی بستی میں آباد ہو گئے جو پانی کے چشمے زمزم کے آس پاس بس گئی تھی، اور وہاں آباد ہو جانے والے ایک قبیلے بنو جرہم کی ایک بیٹی ایک لڑکی کے ساتھ شادی کی گئی۔ اسی بستی کا نام مکہ رکھا گیا۔
قرآن مجید میں اس بستی کا نام بقا بھی آیا ہے، ٹھیک ہے۔ خدا کے فضل سے یہ اب بہت آباد ہے اور اسے اللہ کا سب سے مقدس شہر مانا جاتا ہے۔ اسے ایسا بابرکت ماننے کی دو وجہ ہیں، ایک تو یہ کہ اس زمانے کی سب سے پہلی مسجد کعبہ شریف ہے، اور دوسری یہ کہ ہمارے آقا مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس شہر میں پیدا ہوئے۔ کعبہ شریف کے بارے میں ایک روایت یہ ہے کہ اسے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، یعنی سب سے پہلے دنیا میں چونکہ وہ آئے تو انہوں نے آ کر کعبہ کو بنایا۔ بعض روایات میں اس سے پہلے فرشتوں نے بنایا، اور بعض روایات میں حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے بنایا جب وہ دنیا میں آباد ہوئے۔ تو انہوں نے اللہ کی عبادت کے لیے ایک مسجد بنائی، اور یہی وہ مسجد تھی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر بنایا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد جب ان کی اولاد نے دین اسلام کو چھوڑ کر بتوں، چاند ستاروں اور آگ وغیرہ کی پوجا شروع کر دی تو یہ مسجد پھر ویران ہو گئی، اور ایک وقت آیا کہ اس کا نشان بھی باقی نہ رہا۔ پھر کئی صدیاں گزرتی رہیں اور اسی طرح کافی وقت گزر گیا، تو یہ مسجد دوبارہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنانے کی حکم دیا جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ آئے اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آباد کرنے کا حکم دیا۔ اور پھر جب آپ آباد ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ میری عبادت کے لیے یہاں ایک گھر تعمیر کرو۔ چنانچہ ان دونوں نے مل کر حضرت آدم علیہ السلام کی بنائی ہوئی مسجد کو اس جگہ دوبارہ بنایا، جسے آج ہم کعبہ شریف کہتے ہیں۔ یہ مسجد کیسی مقدس ہے، اس کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ تمام دنیا کے مسلمان خواہ وہ زمین کے کسی بھی حصے میں آباد ہوں، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور ذی الحجہ کے مہینے میں حج کرنے کے لیے مکہ تشریف لاتے ہیں اور اس کا طواف کرتے ہیں۔ یہاں اونچی آواز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کے کلمے کہتے ہوئے اس کے گرد چکر لگاتے ہیں۔ حج ہمارے دین اسلام کا ایک خاص رکن ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں، اور تمام مسلمانوں پر یہ فرض ہے، زندگی میں ایک بار فرض ہے، اور اس مسلمان کے اوپر اس وقت فرض ہو جاتا ہے جب اس کے پاس زیادہ راہ کا سامان اکٹھا ہو جائے، یعنی جب اس کے پاس اتنا پیسہ آ جائے کہ وہ حج کر سکتا ہے تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے، جو آسانی کے ساتھ مکہ مکرمہ جانے کے لیے کافی ہو۔ اچھا، جس کی پچھلی سطروں میں، جیسے ہم پچھلی سطروں میں یہ چیزیں پڑھ آئے ہیں، لکھ آئے ہیں اور آپ کو بتا بھی چکے ہیں کہ ہمارے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہیں وہ نسل سے آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اسی لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر پیدا فرمایا۔ تقریباً 50,000 برس گزر گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اللہ کے نبی کو جو ہے وہ 5,000 سال کے بعد پیدا کیا، اور تقریباً 50 برس پھر یہاں اسی شہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کو رکھا گیا، اور پھر یہیں پہ آپ کو نبوت ملی، اور اسی کو ایک مرکز بنا دیا گیا، یعنی ہماری نماز کا۔ اور جب اسے یہ عزت حاصل ہوئی تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاریخ میں پھر ایک اور سلسلہ شروع کیا، وہ حج کا سلسلہ تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اپنے اس خلیل کی یاد کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج مسلمانوں پہ فرض کیا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیل کے بارے میں کچھ اس طرح سے ذکر کیا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، کہ ابراہیم کے بارے میں ذکر کرو، کہ اس کو یاد کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت نازل کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کتاب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرو، بے شک وہ صدیق تھا، غیب کی خبریں سناتا تھا، اور جب اپنے باپ سے بولا اے میرے باپ، کیوں ایسی چیزوں کی پوجا کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ تیرے کچھ کام آتے ہیں۔ اے میرے رب، اے میرے باپ، بے شک میرے پاس وہ علم آیا ہے جو تجھے نہ ملا ہے، اور بے شک میں تجھے سیدھی راہ کے اوپر دکھانا چاہتا ہوں، اور میرے باپ شیطان کا بندہ نہ بن، بے شک شیطان رحمان کا ابدی دشمن ہے۔ اس پر پھر ان کا باپ بیٹے کے کافی مکالمے ہوئے، اور پھر انہوں نے عرب میں بت توڑے، اور پھر ان بتوں کو جب توڑا گیا تو ان کے جو تھے کلہاڑا وہ ایک بڑے بت کے ہاتھ میں رکھ دیا گیا۔ اور یہاں پہ قرآن پاک میں ان باپ بیٹے کے الفاظ کو کچھ اس طرح سے کہا گیا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، ابراہیم نے اپنے والد سے کہا کہ اے میرے والد آزر، کیا تم پوجا کرتے ہو بتوں کی اور انہیں تم خدا مانتے ہو؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ تیری جو قوم ہے فی ضلال مبین، وہ کھلی گمراہی کے اندر ہے۔
ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیم، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دکھایا ابراہیم کو کیا، حکیم علیم، حکمت اور علم۔ اللہ تعالیٰ نے حکمت اور علم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی، اور اسی حکمت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کو جو ہے وہ بہت ساری ہدایات سے نوازا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مختصر سے اس واقعہ کو جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا، اللہ تعالیٰ ہمیں علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ ناظرین اکرام، واقعہ پسند آیا ہو تو دوسروں تک شیئر کیجیے گا، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔